تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صلوات. قرآن علم ہے، اس عنوان پر نشتر پارک میں یہ 1383 ہجری کے محرم کی دوسری تقریر ہے۔ شرافت علم سے جاہل ہی منکر ہو سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے شرافت علم کا۔ شرافت علم سے جاہل ہی فرار کر سکتا ہے، ورنہ علم کی عظمت، شرافت، بزرگی مسلمات عقلیہ سے، مستقلات عقلیہ سے ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا جا رہا تھا، ذرائع علم میں سے حصول علم کے وسائل میں سے سب سے اہم وسیلہ سماعت ہے۔ سنو سنو، غور سے سنو، بشارت دو میرے بندوں کو، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ میرے بندوں کو بشارت دو، یہ وہ بندے ہیں کہ سنتے ہیں قول کو اور جو پسند آ جائے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فیصلہ انہیں کو کرنا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ناپسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی ہے صاحبان عقل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسے آ گئے، تو ان کا جواب آپ کو یاد ہے، وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہ آتے۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم اہل جہنم نہ ہوتے۔ قرآن مجید نے اس طریقہ تحصیل علم پر بہت زور دیا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا، یہ قرآن مجید کا حامیم کا گروپ ہے کہ جس کے ایک سورے کی آیت کی تلاوت کی گئی، اس کو ذوات حامیم کہتے ہیں، اس کو ذوات الف لام را کہتے ہیں، جو قرآن کے پہلے حصے میں 6 سورے ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کے آخری حصے میں جو 7 سورے ہیں مسلسل جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، ان کو ذوات حامیم کہتے ہیں۔ ذوات حامیم میں سے یہ دوسرا سورہ ہے جس کو الف لام میم حامیم فصلت یا حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔
اس کی پہلی آیت یہ ہے، شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اب یہ کسی کا نام نہیں، حروف مقطعات میں تعویل کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور تشریح کے لیے نہ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وہ اشارہ ہے جو عبد و معبود کے درمیان ہے، اور وہ اشارہ ہے جو قلب اپنی مرتبت اور نازل ہونے والی وحی کے لیے مخصوص ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان نے قرآن کو بھیجا، رحمان نے قرآن کو نازل کیا، رحیم کی طرف سے قرآن آیا۔ قرآن رحمت مطلقہ ہے، قرآن رحمت مطلقہ ہے، تاکہ انسان جہالت عمومی سے باہر آ جائے، تاکہ انسان جہل میں مبتلا نہ رہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا، جس کی آیتوں میں تفصیل موجود۔ کتاب فصلت آیاتہ، قرآن عربیا، قرآن ہے عربی میں ہے، لقوم یعلمون، مگر اس قوم کے لیے ہے جو علم رکھتی ہو۔ آپ نے دیکھا بغیر سنقیت جذب نہیں ہے، بغیر سنقیت جذب نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کچھ اتنی قوت رہنی چاہیے کہ جس چیز کو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ آپ تاریخ کے ماہر صحیح، لیکن اگر آپ کے سامنے کیمسٹری کے پرابلمز بیان کیے جائیں آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کیمسٹری سے واقف نہ ہوں۔ آپ کیمسٹری کے بڑے قابل اور ماہر انسان صحیح، لیکن ادب سے گفتگو ہو جائے اور اگر آپ کو ادب کا ذوق نہ ہو تو آپ سمجھ نہ سکیں گے۔ ذوق پر ہے، بنیاد صحیح پر ہے، اساس پر ہے۔ تو قرآن ان کے لیے ہے جن کو ذوق علم ہو، لقوم یعلمون، جہاں تلاش علم ہو، جہاں طلب علم ہو۔ قرآن آیا سب کے لیے ہے، جہالت کو دور کرنے کے لیے، مگر جہاں جہل مرکب سے اصرار ہو، جہاں جہل مرکب سے اصرار ہو وہاں قرآن معجزہ نہیں بنتا، وہاں قرآن عاجز نہیں کرتا کسی کو کہ ہم جہل مرکب کو جبرن دور کر دیں گے، نہیں، تمہارا اختیار۔ اگر تم اپنے آپ کو صاحب علم بنانا چاہتے ہو تو یقیناً قرآن مدد کرتا ہے، معجزہ دکھلاتا ہے، مگر فلقیت چاہیے۔ آپ سمجھے ان مختصر جملوں میں جو کچھ کہا گیا کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے بنیاد میں آخر کچھ تو علم چاہیے، پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے۔ آخر انسان حروف تہذیب کو تو واقف ہو، اس کی شکلوں سے تو واقف ہو، جملوں کو تو جانتا ہو کہ بھئی اب پڑھنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے تو عادت ہو، کچھ لکھ رہا ہو تاکہ اور اس کو لکھایا جائے کہ یوں لکھو۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ہے جو علم رکھتی ہے۔ اس قدر عجیب بلاغت قرآن کی کہ بعض آیتیں ایسی ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں ختم ہوتی ہے آیت ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں آیت ہے اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے، مگر یہاں ارشاد ہوتا ہے عقل و فکر نہیں، جو علم رکھتی ہو قوم اس کے لیے قرآن، اس کے لیے قرآن ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان اپنا ایک واحد سرمایہ حیات قرآن کو جانتے ہیں، اور ہم کو چھوڑیے وہ حضرات بھی ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو عربی میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، مگر یہ آج بھی کی دنیا کی باتیں ہیں کہ قرآن سے نابلد ہے، قرآن پسند نہیں ہے،
تو علم کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کچھ پڑھا لکھا ہو، علم کے معنی یہ بھی ہے کہ ذوق صحیح بھی ہو، حاصل کرنے کا عزم بھی ہو، قرآن کو سمجھنے کی توفیق بھی ہو۔ قرآن عربیًا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، یہ قرآن بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، بشارت بھی دے رہا ہے، نذارت کے فرائض بھی ادا کر رہا ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی جاتا ہے۔ سزا کی گفتگو بھی ہے، جزا کی گفتگو بھی، ثواب بھی ہے، عقاب بھی ہے، نیک و بد انجام کے قرآن نے گفتگو کی ہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ جملہ غور سے سنیے، فأعرض اکثرهم، لیکن ان کی اکثریت نے اعراض کیا۔ جب قرآن آیا تو اکثریت نے اعراض کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا اور کیا کیا؟ فهم لا يسمعون، اب وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ گفتگو کا تسلسل، فهم لا يسمعون، اب وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ سنتے تو علم آتا نا، جو سننا بھی نہ چاہے وہاں حصول علم کی صورت کیا ہے؟ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اب وہ نہیں سنتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنے حصول علم کے ذرائع کو بند کر دیا، اب وہ علم نہیں چاہتے۔ یہ گفتگو اس منزل پر اس لیے ضروری ہے کہ زندگی بھر ختم المرسلین صلوات اللہ وسلم علیہ قرآن کو سناتے رہے، سمجھاتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھواتے رہے، تلاوت کرتے رہے، قرآن تلاوت کرتے رہے قرآن، اور تلاوت کا حکم دیتے رہے، اور پھر ایسی حالت میں کہ ختم المرسلین کا قرآن کی تلاوت کرنا خود ایک معجزہ تھا، اور اس کے لیے سورہ عنکبوت یہ 29واں سورہ ہے قرآن کا، ارشاد ہوتا ہے ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اے رسول، تم نے اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے قبل کسی کتاب کی تم نے تلاوت نہیں کی تھی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اسفار توریت کو دیکھا ہے، انجیل پر نظر ہے، مناجات داؤد پیش نظر ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ کی تلاوت کر چکے ہیں، سقراط کی باتیں پہنچ چکی ہیں، افلاطون کی گفتگو دیکھ چکے ہیں، اور اس طرح سے گھر میں بیٹھے بیٹھے لکھتے ہیں، سب کو جمع کرتے ہیں، صبح کو قرآن کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ نہیں ہے حدیث، تو نے پڑھا بھی تو نہیں ان کتابوں کو، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور نہ تو نے لکھا اذا لارتاب المبطلون، ورنہ یہ باطل پرست تو اور بھی شبہ میں مبتلا ہو جاتے، اب بھی تیرے خلاف ہے، مگر شبہ اس وقت اور بھی قوی ہوتا۔ جب پہنچتے ہوئے آئے تھے، بہت سی کتابوں کو پڑھا تھا، بہت سے صحیفوں کی تلاوت کی تھی، ایک راہ نکال لی، سب سے بچتے بچاتے، بھئی وہی تو واقعات ہیں، یوسف کا واقعہ، حود کا واقعات، قوم عاد و ثمود کا گفتگو، حضرت نوح کی باتیں، آدم کا قصہ، اور بھی آسمانی صحیفوں میں تھا، مگر قرآن نے جو راہ نکالی وہ سب سے جدا تھی، اور یہ کہا گیا کہ حبیب
آپ کو اس سے پہلے آپ نے کبھی تلاوت نہیں کی؟ اس سے پہلے تلاوت نہیں کی تھی، من قبل ہی. تو اب تو یہ سمجھو کہ قرآن جب آیا تو یقیناً تلاوت ہوئی نا. من قبل ہی تلاوت نہیں تھی، جب قرآن آیا تو تلاوت ہوئی کہ نہیں؟ پھر رسول پڑھے کہ نہیں؟ اس سے پہلے لکھ نہیں سکتے تھے. قرآن کے آ جانے کے بعد حروف پہ نظر تھی کہ نہ تھی؟ مرکب الفاظ پر نظر تھی کہ نہ تھی؟ جملوں کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ کوئی عجیب گفتگو. صلح حدیبیہ میں کیسے پہچانا کہ یہ میرا نام ہے؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ یہاں سے یہ لفظ ہٹاؤ؟ جب انکار کیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے تو اب اس کو کاٹیں گے نہیں، لکھ دیا ہے رسول اللہ، تو آگے بڑھ کے خود لکھ دیا محمد ابن عبداللہ. ابن عبداللہ جو لکھ سکتا ہے وہ بہت کچھ لکھ سکتا، وہ بہت کچھ لکھ سکتا، مگر یہ حکم تھا کہ اس معنی میں اگر کوئی امی سمجھے کہ جس میں توحید محمد ہو تو اس سے بڑھ کے کوئی محروم نہیں ہے. کہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے. ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا جہالت ہے. جہالت پر دلیل ہے اعتراف کرنے والے یا ایسا سمجھنے والے. وہ امی ہے، وہ امی ہے. اور قوم کے معنی مرکز کے ہیں، ام کے معنی روح کے ہیں، ام کے معنی نیوکلیے، وہ مرکزی نقطہ کہ جس کے گرد کسی شے کی حیات ہو. وہ امی ہے، ام القریٰ کا رہنے والا ہے. مکے کو ام القریٰ کہتے ہیں. نبی امی ہے اس معنی میں کہ مرکز عالم ہے، مرکز کائنات ہے. اور پھر جب اس شان کے قرآن کا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی. اگر یہ کوئی توہین والا لفظ ہوتا تو ان خطابوں کے درمیان یہ لفظ کیسے آتا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، ہمیشہ درجے بڑھتے جاتے ہیں قرآن میں. قرآن کا مذاق ہی یہ ہے، اس کی بلاغت یہ ہے کہ صفت کے بعد جب صفت آئے تو اس میں اضافہ ہو، اس میں زیادتی ہو، اس میں بزرگی ہو، اس میں عظمت ہو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ سب نبی کے فضائل ہیں. وہ امی ہے، وہ امی ہے، طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے. وہ امی ہے، خبیث چیزوں کی حرمت کا حکم دیتا ہے. یعنی تو کائنات میں ساری اشیاء پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی حلت کا حکم دے دے، اس میں حرمت کا پہلو نہ نکلے. جس کو حرام قرار دے اس میں حلت کی گنجائش نہ ہو. کائنات کے ذرے ذرے تک جس کی نگاہ جائے اور جو ماہیت اشیاء سے واقف ہو. گفتگو آگے بڑھ گئی جو یہ دعا کرے، یہ بہت غور سے سنیے. میری ساری تقریر میں اگر ایک جملہ یاد رہ جایا کرے تو اس کو غنیمت جانے. یہ موسیٰ ہے کوہ طور پر آواز دیتے ربی ارنی، میرے پروردگار نظر آ جا. یہ محمد عربی ہے تو یہ کہہ رہے ربنا ارنا الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے اشیاء کو اس عالم میں دکھلا دے کہ حقیقت نظر آ. یہ ربی ارینی نہیں ہے، ربی ارنا الاشیاء کما ہی. میں حقیقت شے کو جاننا چاہتا ہوں، میں حقیقت شے کو جاننا چاہتا ہوں. وہاں صرف جلوہ ہے، محمد حقیقت جلوہ جاننا چاہتے ہیں، حقیقت تجلی کو سمجھنا چاہتے. منزل بلند ہو جاتی. یاد رکھیں کہ آپ ربی ارینی نہیں، یہاں
یا ربی ارنا الاشیاء کما ہی، دعا ہے ختم مرتبہ، اشیاء کو اس طرح سے دکھلا دے جو ان کی حقیقت ماہیت شے جاننا چاہتا ہوں۔ ماہیت کے معنی معلوم ہے آپ؟ ماہیت کے معنی حدیں یا ممبر ہے۔ ممبر کے معنی لکڑی ان حدود میں آئی، یہ تخت ہے، لکڑی ان حدود میں آئی، ہر شے کا کسی حد میں آ جانا وہ اس کی ماہیت ہے۔ ماہیت حدوں کا نام ہے۔ وجود جب حدوں میں آتا ہے تو محدود ہوتا، اور وہ ہے ساری دنیا کی حقیقت۔ جہاں ماہیت نہیں وہاں وجود واجب ہے، جہاں ماہیت نہیں وہاں وجود واجب ہے، اس لیے کہ واجب کے لیے حد نہیں ہے۔ تو اس منزل پر کہ جہاں نبی ہے، رسول ہے، امی ہے، عزت و حرمت کا حکم دیتا ہے، اس نبی کے متعلق قرآن نے وضاحت کر دی کہ اس سے پہلے آپ تلاوت نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے آپ تلاوت نہیں کرتے، اب آپ نے تلاوت کی۔ آپ نے کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھا، وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ، ان لوگوں سے معافی چاہتے ہوئے جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے تم نے کبھی نہیں لکھا۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تاکہ باطل پرست کہیں اور شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ سب آپ ہی کی تخلیق ہے قرآن۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آپ ہی نے اس کو تجویز کیا ہے، ترکیب دی ہے قرآن کی، کوئی یہ نہ سمجھے۔ اور ہاں اے حدیث لقد نعلم، ہم کو علم ہے، انہم یقولون، یہ کہہ رہے ہیں، انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ، ہم کو معلوم ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بشر راتوں کو پڑھاتا ہے، کوئی انسان پڑھاتا ہے، اور وہ اعجمی ہے، یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ تو عربی مبین میں قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کوئی اعجمی پڑھاتا ہے، بہت سے اعجمی غلام اس وقت جمع ہو گئے تھے، اس میں عمار کے والد یاسر بھی تھے، جن سے شبہ تھا کہ راتوں کو وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جا کے گزشتہ انبیاء کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس پر گفتگو کی، ارشاد یہ ہوا کہ کسی نے پڑھایا نہیں، اور تم پہلے تلاوت نہیں کرتے تھے، تم پہلے لکھتے نہیں تھے، اب تم نے تلاوت کی، اب تم نے تلاوت کی، لکھوایا، ساری دنیا کے بادشاہوں کے نام تم نے خطوط لکھوائے۔ ظاہر ہے بزرگی کے لیے ضروری یہی تھا کہ لکھوائیں، اور اگر چاہیں تو جہاں سب کچھ چاہتے ہیں اور ہو جایا کرتا تھا تو لکھ بھی سکتے، اس لیے لکھنے پر بھی شبہ نہ ہو، لکھنے پر بھی شبہ نہ ہو، گفتگو کسی اور منزل پر ہے، اس لیے یہ تشریح پھر کبھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اس منزل پر کہا کہ اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یشهد بآیاتنا الا الظالمون۔ اے حبیب، یہ جو قرآن مجید ہے یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آیات الہی ہیں، اور صاحبان علم کے سینوں میں ان کی جگہ ہے۔ میرا سلسلہ کلام سے ایک نظر ہے، وہ گفتگو قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ قرآن ہے علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب ارشاد ہوتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جو صاحبان علم ہیں ان کے سینوں میں، یہ ہماری نشانی ہے، صاحبان علم کے سینوں میں۔ اس لیے بے ذوق علم قرآن پر گفتگو اچھی نہیں معلوم ہوتی، ذوق پیدا کرو،
ذوق پیدا کر، اور ذوق اسی طرح سے ہوتا کہ سمجھنے کی کوشش کرتا، اور سمجھنا اسی وقت ممکن ہے کہ سننے کی عادت ڈالی جائے، اور انسان سنے اور سمجھے۔ اس منزل پر ایک بات جہاں سے آگے بڑھنا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان مذاق قرآن سے قریب نہیں ہوتا، ذوق قرآن کے مس نہیں رکھتا، اور پھر بھی دین میں رہنا چاہتا، تو بڑی حیرانی ہوتی، بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ وہ عجیب زندگی ہوتی ہے، وہ عجیب زندگی ہوتی ہے کہ قرآن سمجھتا نہیں ہے مگر ہے دین، ہے مجبوراً مسلم۔ تو اس وقت یا تو کرامتوں پر بھروسہ کر کے جیے، یا کسی کی تقلید و پیروی میں زندگی بسر کر دے، یا کسی کے قدموں پر لوٹے، نجات کا طالب ہو، اس لیے کہ سمجھ نہیں سکتا ہے مسائل کو۔ میں نے بارہا کہا، پھر کہتا ہوں، یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ میں اس کی اہمیت کو کیسے آپ پر واضح کروں کہ اسلام کی تاریخ میں ایسی ایسی بلند ہستیاں گزری کہ جن کے متعلق ہم گفتگو بھی کرتے ہیں تو بڑے احترام سے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہ جن کے فضائل کے متعلق اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے مسلسل گفتگو کی، شاہ ولی اللہ دہلوی نے مسلسل گفتگو کی، اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن پر ان کو بڑا عبور تھا، بڑا ذوق رکھتے تھے قرآن۔ لیکن اگر نادان انسان ان کو نہ پہچان کر ان کا متعلق گفتگو شروع کرے اس لیے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے مگر دین میں رہنا چاہتا ہے، تو یہیں سے حیرانیاں شروع ہوتی ہیں، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بے ادبی کی نہیں۔ میں اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے مناقب احمد، ابن جوزی کی کتاب ہے مناقب احمد، امام احمد بن حنبل کے فضائل۔ اس کتاب کا صفحہ ہے 454 اور 2200، اور یہ آپ کو یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی وفات ہے 241 ہجری، 164 میں پیدا ہوئے، 241 جو فقہا میں سب سے آخر فقیہ ہے کہ جن کی رحلت ہے یہ سال۔ تو مناقب احمد کے ابن جوزی نے لکھا، مستقل کتاب ہے، لکھا کہ ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ بڑی شدت سے بارش ہوئی اور یہ پہنچا قبر مقدس امام احمد پر، دیکھا کہ قبر شق ہو گئی۔ تو خواب کے عالم میں انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت پانی کا اثر اتنا ہوا؟ تو اس آواز آئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر سال خدا میری زیارت کو آتا ہے، اس سال بھی آیا تھا تو ہیبت الہی سے زمین شق ہو گئی۔ اس شخص نے پوچھا کہ اب اس کے بعد مجھے اجازت ہے کہ میں بوسا دوں قبر کو؟ کہا کیا بات ہے کہ بوسا دینے کو قبر نہیں چاہتا ہے آپ کی قبر کو؟ تو آواز آئی اس لیے کہ رسول کے منہ اقدس میرے ساتھ دفن ہے۔ اب یہ دو باتیں ایک ہی روایت میں ہیں اور یہ مناقب احمد ہے۔ خدا کی قسم کبھی اپنی زندگی میں حضرت امام احمد ابن حنبل کے دل و دماغ سے کسی کوشش میں یہ نہیں گزرا ہوگا کہ ذات واجب جو لامکان ہے، لازمان ہے، جس کے لیے نہ آنا ہے نہ جانا ہے، اس کے متعلق کبھی کسی وقت وہ یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ آتا ہے زیارت کے لیے اور جاتا ہے، مگر
جہالت کا اثر یہ ہے کہ دین میں بھی رہنا ہے، مسلم بھی رہنا ہے، اور پھر معتقدات میں پختہ تر بھی ہونا ہے، تو زندگی کرامتوں کی ہو جاتی ہے۔ باتیں سمجھیے آپ، زندگی کرامتوں کی ہو جاتی ہے، ورنہ ان کی ذات گرامی بڑی اجل ہے۔ یقیناً ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی جب جس کسی نے یہ کہا ہوگا، اور جب یہ کتاب لکھی گئی ہوگی، اور جب یہ کتاب مسلسل مصر میں چھپ رہی ہوگی کہ خدا ہر سال زیارت کو آتا ہے۔ بھائی بہت غور سے سنیے، یہ آتا کیسے ہے؟ یہ بات کیوں آئی ذہن میں؟ اس لیے کہ آتا اس لیے ہے کہ بیٹھتا ہے۔ گفتگو بڑھ گئی، آتا اس لیے ہے کہ بیٹھتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ دو جملوں میں ربط کیا ہے؟ ہاں، اگر بیٹھتا ہے تختے تو کھڑے بھی ہوتا ہے، جب بیٹھتے بیٹھتے تھک جاتا ہے تو چہل قدمی بھی کرتا ہے، اور جب 2-4 گام چل سکتا ہے تو اس کے 2-4 گام، اس کے 2-4 گام آنے واحد میں یہاں رہے اور وہاں تک چلے جائے۔ جانا آنا جب اس طرح سے ثابت ہو، اور جب بیٹھنا ثابت ہے تو وہ سلطان السلاطین، وہ مالک ملوک، ظاہر ہے وہ دبلا پتلا تو نہیں ہوگا۔ جب بیٹھنا ثابت ہے تو بہت رحیم شہیم ہوگا، بہت سقیم ہوگا۔ اسی لیے یہ بھی لکھ دیا گیا کہ جب وہ تخت پر عرش پر بیٹھتا ہے تو اس کا گوشت لٹکتا ہے، گوشت لٹکتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے پاؤں کو بڑھا کے جہنم میں ڈال دے گا تو آتش جہنم سرد ہو جائے گی، اور یہ خالدین فیہا ابدا کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں کہاں سے شروع ہوئی؟ اس منزل سے شروع ہوئی کہ عرش تخت ہے۔ گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں؟ عرش تخت ہے، اور جب گفتگو یہ آئی تو اب سن لیجیے، پوچھا گیا صادق آل محمد سے کہ یا ابن رسول اللہ وہ مل عرش، عرش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا العرش هو العلم۔ یہ بہت عجیب گفتگو ہے، اور اس کے لیے محی الدین عربی کو دیکھنا پڑے گا، فلسفے کو دیکھنا پڑے گا۔ عرش علم الہی ہے، رفیع الدرجات ذو العرش، درجوں کا بلند کرنے والا صاحب عرش ہے۔ اور پھر وہ عرش یہ جو زمین و آسمان کا محیط ہے، وہ عرش جو سب کا گھیرے ہوئے ہے، لکڑی کا تخت نہیں ہے، زمرد و جواہر کا تخت نہیں ہے، وہ علم الہی۔ العرش وہ علم، جہاں علم ثابت ہوا پھر بیٹھنا ثابت نہیں، جہاں بیٹھنا ثابت نہیں، چلنا پھرنا ثابت نہیں، آنا جانا ثابت نہیں، لا مکان کی نسبت سے ایسی باتیں مناسب نہیں، علم کی کمی ہے۔ العرش والعلم، عرش علم ہے۔ اسی پر محی الدین عربی نے گفتگو کی اپنی تفسیر کہ عرش و کرسی علم الہی، نام دے دیے، نام دے دیے گئے اس لیے کہ محیط ہو جائے کائنات پر وہ صاحب عرش جس کا علم محیط ہے۔ اب اس مقام پر پھر وہی کل کی آیت، ربنا، ملائکہ کہیں گے ربنا وسعت کل شیء رحمتا ورحمہ، پروردگار ہر شے کو تیری رحمت اور تیرے علم نے گھیر لیا ہے، تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر شے کو گھیر لیا ہے، اور علم رحمت ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کے پاس سے قرآن آیا ہے، رحمت بن کر آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، رحمت ہے۔ تو اب اس قرآن کی رحمت کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی جہالت سے کام لے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، وہ واقعہ اب ختم ہوگا۔ انہوں نے بوسا دیا قبر کو، اور بوسا دے کے کہا حضور یہ تو بتائیے کہ خدا آپ کی زیارت کو آتا کیوں؟ یہ ایک ایک لفظ ابن جوزی کے پاس ہے مناقب احمد۔ آواز آئی اس لیے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے احمد، کیونکہ تم نے میرے قرآن کی نشر و اشاعت میں بڑا حصہ لیا، اس لیے تمہارے لیے یہ خصوصیت ہے کہ میں تمہاری زیارت کو آؤں۔ اب دیکھیے کرامتوں پر زندگی جب بسر ہوتی ہے تو اپنی مرتبت رہ گئے،
خدا کے لیے سوچے ختمی مرتبت کا مقام کیا ہے؟ قرآن جس کے سینے پر نازل ہوا، قرآن جس کے دماغ پر نازل ہوا، قرآن جس کے دل پر نازل ہوا، اور پھر جس کی مسلسل زحمتوں نے آج اس سن ہجری تک قرآن کو مکمل حالت میں ہم تک پہنچایا، اب ان کا نام نہیں آتا. تو اس لیے سب کا احترام اپنی اپنی منزل پر، مگر کسی کی محبت میں یہ بات نہ ہو جائے کہ لحاظ ختمی مرتبت کہیں نہ ہٹ جائے، کہیں احترام ختمی مرتبت پر حرف نہ آئے. اور یہ وہ منزل ہے کہ جس کی وضاحت ضروری تھی مقام علم پر، یعنی ختمی مرتبت سے زیادہ کائنات میں اولین و آخرین میں کسی کو علم حاصل نہیں ہے، کسی کو علم حاصل نہیں ہے. علم اولین و آخرین ان کو دیا گیا، وہ وارث علوم انبیاء ہیں، اور وہیں سے علم آگے بڑھے گا. اگر ملت کو علم مل رہا ہے تو اسی سورس سے، اور اگر حکماء کو، فلاسفہ کو، مفسرین کو علم مل رہا ہے تو وہی ذریعہ ہے. اس منزل پر گفتگو کو پہنچاتے ہوئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس امر پر غور کر لیں کہ کیا یہ روایت کسی حنفی کے لیے قابل قبول ہوگی؟ کیا یہ روایت خود سعودی عرب میں قابل قبول ہوگی؟ سعودی عرب مالکی ہے، کیوں؟ فقہا چار ہیں، آپس میں ممکن ہے اختلاف نہ ہو، مگر ماننے والوں نے نظریات کو اتنا مختلف کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے فتوے کو قبول نہیں کرتے. اور ایسے موقع پہ میرے مولا کا یہ فیصلہ سنیے تو کیا فرماتے؟ تریدو علی احدہم قضیۃ من الاحکام، ان میں سے ایک فقیہ کے پاس، کسی ایک فقیہ کے پاس، یعنی علی، یہ دور ہے 40 ہجری کے قبل کا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان فقہا کی طرف اشارہ کیا ہے، اس دور کے فقہا کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں. تریدو علی احدہم قضیۃ من الحکم، کہ جب ان کے پاس کسی مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے فَيَحْكُمُ بِرَأْيِهِ، وہ اپنے رائے سے ایک حکم دیتا ہے. وہ تریدو تلک القضیہ بعینہا الی غیرہ، اور بعین ہی اسی مسئلے کو جب اس کے غیر کے پاس لے جایا جاتا ہے دوسرے فقیہ کے پاس فَيَحْكُمُ بِخِلَافِهِ، تو اس کے خلاف حکم دے رہا ہے. وہ نبیہم واحد، وہ الہہم واحد، وہ کتابہم واحد. ان کا خدا ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، مگر مسئلوں میں فتوے جدا جدا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ الہہم واحد، وہ نبیہم واحد، وہ کتابہم واحد. ان کا خدا ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کی کتاب. اب اس کے بعد مولا نے 5 سوال کیے، وہ ذہن میں رہے. فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، کیا خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ اختلاف کرو اور انہوں نے اطاعت کی؟ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اختلاف کرو اور اطاعت کی. ام نہاہم عنہ فعصوہ، یا یہ کہ روکا تھا اختلاف سے اور انہوں نے معصیت کی. تیسرا، ام انزل اللہ دینا ناقصا واستعان بہم لاتمامہ، یا یہ کہ خدا نے دین کو ناقص نازل کیا اور فقہا سے مدد مانگی کہ تم مکمل کر دینا. علمی گفتگو. ام انزل اللہ دینا ناقصا واستعان بہم لاتمامہ، اور مدد مانگی ان سے کہ تم پورا کر دیں. چوتھا سوال، ام انزل اللہ دینا تاما وقصر الرسول عن تبلیغ، یا یہ کہ خدا نے دین کو تمام کر کے نازل کیا اور رسول تبلیغ نہ کر سکے. دیکھیے کامل انسان جب جائزہ لیتا ہے
تو اس طرح سے جائزہ لیا جاتا ہے. یہ چوتھا سوال. پانچواں سوال بڑا عجیب. یہ فقہا نے جو اختلاف کیا امین ممنون کہتے ہیں ام لہو شرکاء فلہم ان یقولوا وعلیہ ان یرضی. اب یہ شریعت سازی میں خدا کے شریک ہو گئے اور یہ طے کر لیا کہ ہم کہتے چلے جائیں گے اور تو راضی ہوتا جائے اور تو راضی ہوتا جا. فلہم ان یقولوا وعلیہ ان یرضی کہ یہ سوچا ہے کہ انہیں خدا راضی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حالانکہ قرآن کہہ رہا تھا لا غضب ولا یابس الا فی کتاب مبین. حالانکہ قرآن کہہ رہا تھا فیہ تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کا کھلا ہوا بیان موجود ہے. اور حالانکہ یہ قرآن کہہ رہا تھا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ غیر خدا کے پاس سے آتا تو اسی قرآن میں اختلاف ہو جاتا. اور آخری جملہ کہا ان القرآن ظاہرہ انیق باطنہ عمیق. یہ قرآن جس کا ظاہر تعجب میں ڈالنے والا ہے اور باطن اتنی گہرائیوں کا حامل ہے کہ قیامت تک اصول انسانی اس میں ذکر کرتی رہیں گی اور اپنے لیے مطالب کو حاصل کرنے کے لیے اور مطالب کو ڈھونڈنے کے لیے راہیں نکالتی رہیں. میں نے زحمت دی اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں میں آج کی حد تک اس تقریر کو روکوں. اچھا ہے کہ ان تمام مسائل پر نظر رکھیں. قرآن علم اور وہ علم آیا ہے ختمی مرتبت سے یہ پیش نظر رہے اور اس علم کی حفاظت ختمی مرتبت پر ہے. اور ختمی مرتبت یہ چاہتے ہیں کہ اس علم کی حفاظت بدرجہ احسن بدرجہ اتم. اس لیے پیغمبر ایک ایسا معاشرہ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں وہی سے اونچ رہا ہو, جہاں کلام ربانی کا ذوق رہا ہو, جہاں آغوش رسالت میں پلتے پلتے آیات قرآنی کا مزاج آ گیا. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان اندازہ کرتا ہے کہ ایسا معاشرہ, ایسا قبیلہ, ایسا گروہ پیغمبر نے تیار کیا کہ نہیں. یہاں گفتگو ملوکیت کی نہیں ہے, یہاں گفتگو سلطنت کی نہیں ہے, یہاں گفتگو اس مزاج ختمی مرتبت کی کہ اس علم کی حفاظت ختم. اس علم کی حفاظت اگر کسی دور میں کسی موقع پر حلال محمد کو حرام سے بدل دیا جائے اور حرام محمد کو حلال قرار دیا جائے تو ایک ایسی آواز کی ضرورت ہے جو آواز قرآن سے ملتی جلتی ہو. اور وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. حسین روضہ رسول میں ذریعہ رسالت پناہ میں انگلیاں ڈالتی ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہم ھذا قبر نبی کا محمد. پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے. وہ انا ابن بنت نبی ہے, میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. دیکھیے اس جملے کی طرف توجہ چاہتا ہوں. الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا. پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے. یہ اس گھرانے کے سوا کوئی اور گھرانہ نہیں کہہ سکتا. وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے. تیرے علم کی ہم کو خبر ہے. قد حضر من الامر ما قد علمتا. پروردگار فاغفر لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا. میرے پروردگار مجھے سن لے اس کام کے لیے جس میں تیری خوشی اور تیرے رسول کی خوشی ہو. رضائے رب اور رضائے رسول کے جویا 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہو گئے. 28 رجب کا آفتاب ڈوب رہا تھا افق مدینہ پر اور حسینی قافلہ مدینے کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا. سواریاں سب بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ گزر رہی تھی. مدینہ آہستہ آہستہ چھوٹتا جا رہا تھا
اور ایسے موقع پر تو پورے ایک قافلے پر نظر ڈالتے ہوئے، ایک ایک کی سواری کو دیکھتے ہوئے، ایک ایک ناکے پر ایک ایک محمل کو اور ایک ایک گجاوے کو دیکھتے ہوئے ابو الفضل تیزی سے آگے بڑھتے چلے، ناکوں کو عبور کیا، سواریوں سے گزرے، سواروں کو عبور کیا، بنی ہاشم کے چھوٹے سے گروہ کے آگے ہو گئے، اور ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو روکا، نزدیک لا کر جہاں سواری امام کی تھی، مڑ کے کہا کیوں ابا، کیا بات، کیسے آ گئے، کوئی بات تو نہیں؟ کہا نہیں فرزند رسول، صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ بیمار بیٹی گھر سے نکل چکی ہے، بیمار بیٹی گھر سے نکل چکی ہے، اور یہ کہتے ہوئے آ رہی ہے ٹھہرو بابا، بابا ٹھہرو۔ فرزند رسول اہل مدینہ ماتم کر رہے ہیں، اہل مدینہ اس کی بات اور اس کی بے چینی کو دیکھ کر عجیب اضطراب کے عالم میں ارشاد فرمایا ابا تو پھر قافلے کو روکو، قافلے کو روکو، ہم صغرا سے باتیں کریں گے۔ بیمار بیٹی آئی، باپ نے بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا صغرا ایمان کی بیٹی ہو، اس طرح سے طرف کیا بیٹی، مصلحت ایزدی ہے، بیمار کو نہیں لے جاتی، جاؤ صغرا جاؤ آرام کرو۔ صغرا اگر موقع ملے، اگر حالات سازگار ہو تو ہم جیسا ہی پہنچیں گے منزل پر، ہم یا عباس کو بھیجیں یا علی اکبر کو بھیجیں، صغرا ہمارا خط آئے گا، پھر یا تمہارے چچا یا تمہارے بھائی تم کو لے کر ہمارے پاس آئیں گے، پیاری بیٹی اب جاؤ۔ بیمار نے مڑ کے سب کو سلام کیا اور کہا بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی ریتی پہ بیٹھی ہوں اور قافلہ میری آنکھوں کے سامنے گزر جائے۔ فرمایا اچھا صغرا بیٹھ جاؤ۔ صغرا بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ قافلہ گزرتا چلا، اور جانے والے قافلے کا غبار صغرا کے سر پر، صغرا کے چہرے پر اڑ کے جمتا جا رہا تھا، مگر صغرا کا دل پکار رہا تھا بابا جیسے ہی پہنچیں گے علی اکبر آئیں گے، بابا جیسے ہی پہنچیں گے عباس آئیں گے۔ ام سلمہ نے سمجھایا چلو بیٹی اب گھر چلو، رات ہو گئی، اب گھر آئی تو صبح و شام یہی کہتی تھی کیوں نانی اماں کوئی آیا خط، کوئی اطلاع آئی، بابا پہنچ گئے منزل پہ، بابا نہیں بھیجتے ہیں ابھی کسی کو۔ دن گزرے، مہینے گزرے، سارا رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذوالقعدہ کا مہینہ گزر گیا، ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، نہ علی اکبر آئے نہ عباس آئے، صغرا نے بھی محرم کا چاند دیکھا۔